قرآن مجید سے پہلے نازل ہونے والی ساری کتاب انجیل، تورات، زبور جو بھی آئے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے نہ تو یہ بتایا ہے کہ کس پر نازل ہوا ہے، نہ نام بتایا، نہ تاریخ بتائی، نہ یہ بتایا کہ اس کو کون لے کر آیا، کس مقصد کے لیے آیا ہے، کس جگہ نازل ہوئی ہے۔ لیکن قرآن کی شان یہ ہے کہ اللہ نے اس بارے میں سارا کچھ ہی بتایا۔ یہ کون لے کر آیا ہے؟ روح الامین کس کے پاس آیا ہے؟ من نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد کریم کے کہاں نازل ہوئے؟ علی قلبک کا رسال دماغ کے دل پر نازل کیے، اور کہاں ہوتا ہے؟ توجہ کرتے ہیں، ارشاد ہوتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رات بھی بتا دی، مہینہ بھی بتا دیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رات بھی بتا دی، دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی بتا دیا، نام بھی لے دیا، اور لانے والے کا بھی بتا دیا، بھیجنے والے کا بھی بتا دیا۔ نزل الروح الامین ذکر ہے، اور تنزیل من اللہ العزیز الحکیم، یہ تین صورتوں کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس والے حکمت والے ایک جگہ علیم آتا ہے، یہ نازل کرتا کس کی ہے؟ لانے والا کون ہے؟ سبحان اللہ۔ پیش کرنے والا کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ ہے، محسن خالیت ہے، رہنمائے امت ہیں، رحمت کائنات ہیں، اور پھر وہ بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پھر ایک اور کہنے میں خود بات کہی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ وہ دیکھو یکر کیا ہو گیا، جنگل کا جنگل ہے، خود نہ تھے جو رہبر قوموں کے ہادی بن گئے، بکری چرانے والے حکمران بن گئے، اور داتے مارنے والے امت کے محافظ بن گئے، اس سے لوٹنے والے یتیموں کو کما کے کھلانے والے رات کے چوکیدار ایسا لگا۔ مدینے کے کتاب دیکھ کے دنیا کے امام اکثر اللہ رب العالمین نے شرط بخشا، اور بیچنے والا کون، پیش کرنے والا کون، کس کے دل پہ لانے والا کون، تو یہی ہے وہ کتاب خدا جو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، تو پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں۔ اللہ کی دعا ہے کہ اس کوشش کو، کاوش کو اللہ کے ہم قبول ہو جائے، تو انشاءاللہ ہماری بخش و اسلام بنے۔ اس کی وجہ کہ بڑا خوبصورت بیان ہے رسول پاک برسات القرآن والرمضان یشفعان، بڑی صاف ستھری حدیث ہے۔ اور قرآن بھی سفارش کرے گا اور رمضان بھی سفارش کرے گا۔ قرآن کیا سفارش کرے گا؟ اللہ یہ میرے پڑھنے والے، پڑھانے والے، سننے والے، سنانے والے، عمل کرنے والے، تو یا اللہ نے معاف کر دیں۔ ایک اور حدیث کا ذکر آتا ہے، جیسا الحمدللہ تین صورتیں جو ہیں، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ، سورہ آل عمران، اس کی شرح تفصیل کمپوز ہو کے مکمل ہو کے چھپنے کے قریب انشاءاللہ میں، اور وہ اپنے لیے انشاءاللہ آپ کو اس میں ساری گرامر، سارے شان نزول، ساری باتیں اللہ کی طرف سے بنائی ہے، کمپوز ہو چکی ہے اور چھپنے والی ہے۔ کوئی بھی بندہ چھپا سکتا ہے، چھاپا بھی مار سکتا ہے، تو کہاں میں سلسلہ کیا ہے۔ تو ان دو صورتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن دونوں صورتیں بقرہ اور آل عمران چھتری بن جائیں گی اس صورتوں کو پڑھنے پڑھانے والوں کا، اور ساتھ چھتری سایہ بن جائے گا، اور ساتھ سفارش کریں گی۔ ان دونوں صورتیں کہیں گے اللہ پڑھنے والا، پڑھانے والا، سننے والا، سنانے والا، عمل کرنے والا، یا اللہ میں نے ان کو چھوڑنا نہیں جب تک جنت میں داخل ہوتا۔ اتنی شدت کے ساتھ وہ سفارش کرے گی کہ ایسا جو ان کے پڑھنے پڑھانے والوں کا جنت میں داخل فرما دیں۔ ہمارے ایمان ہے انشاءاللہ تیے نورانی چہرے کے نوجوان یہ بزرگ کا چیئرمین کرسی والے سارے انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔
اور اللہ کی توفیق سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی شفقت سے، اللہ کے فیصلوں سے انشاءاللہ ہے۔ امام الانبیاء نے جو حدیث ہے بڑی شاندار، آپ کو جتنے لوگ جنت میں جائیں گے، کتنی بڑی وہ جنت ہے، سارے جنتیوں کی 120 سطح بنے، 120 سطح ساری کائنات جو جنت میں جانے والی ہے۔ امام الانبیاء نے 80 سطح میری عمر کے اور 40 سطح ساری نبیوں کی امتیں ملا دیں، 40 سطح اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 سطح۔ پھر آپ نے فرمایا جب وہ میری جماعت آئے گی اللہ تو پھر ان میں 70,000 بندہ بغیر حساب اللہ تو جنت۔ پوچھنے والوں نے پوچھا تو سرکار نے فرمایا 8,000 کے ساتھ اور 70,000 جنت۔ 70,000 ہو گیا تو 70,000 میں سے 1,000 کے ساتھ 63,000، پھر دوسرے 1,000 کے ساتھ 63,000، پھر تیسرے 1,000 کے ساتھ 63,000۔ یہ اربوں کی تعداد میں بغیر حساب جنت میں جائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی بغیر حساب جنت اللہ سنت تو ہم کی فرق ہے۔ اب دعا کرو پڑھو اللہ تمہارا جل دعا کرو مسکین پھر پیدا رکھو یہاں اور تلے جا جل دعا کرو سبحان اللہ۔ ایک بندے کی بات آپ کو سنوں، وہ کہتا ہے میں جا رہا ہوں اللہ کے گھر کی اجازت کے لیے، تو میں نے وہاں جا کے دو کام کرنا ہے۔ ایک تو اللہ کی زیارت، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کے گھر کی زیارت مکرم کرنا ہے۔ دوسرا میں نے اللہ تعالیٰ سے ایک فتح ڈالنا ہے، تو نبی کا میری دعا کی کرنا ہے۔ میں کہنا اللہ سنا میں آ گیا تو میں بخشدہ سرٹیفکیٹ لے کے جانا، تو میں پھر اڑی بھی کرنا، اتنی اڑی کرنی ہے تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا یہ سر تیرے سامنے یوں ہی پڑا رہے گا جب تک نہ کہا تمہیں بخشا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے، اڑی کر کے، محنتیں کر کے اور اللہ تعالیٰ کے سارے سلسلے اپنی کمزوریاں اقبال جرم کر کے بخشش کا سرٹیفکیٹ لے گیا ہے۔ اور حدیث کا بیان آتا ہے جو بندہ حج کرتا ہے لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ رومانی قصے نہیں کرتا، نقصان نہیں کرتا، نہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کرتا، لڑائی جھگڑے نہیں کرتا، چپ کر کے اللہ تو ذکر اذکار عبادات میں مشہور ہے، تقوی لگا تک بھی ٹھیک ہے، مصلی کو لے گا تک بھی ٹھیک ہے، کسی نے کھجوریں کھو کے کھا لی تب بھی ٹھیک ہے۔ جب وہ عرفات کے میدان سے مزدلفے کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو امام الانبیاء نے فرمایا آواز آتی ہے رجع یوم ولدت امہ، یہ عرفات کے میدان سے مزدلفے کی طرف جا رہا ہے، اس طرح جا رہا ہے جس طرح آج اس کی اماں نے جنم دیا ہے۔ جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، جو بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، عقیدت توحید پر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو فطرت سلیم فرماتے ہیں، مثال دماغ کو فرمان ہے، اس سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ سارا میدان یہ صاف ہے۔ ایک اور دن عرفات والے دن یوم عرفہ یعنی 9 ذوالحجہ کو اللہ تعالیٰ اتنے پورے سال میں بندوں کو معاف نہیں کرتا ہے اتنے ایک دن میں جاتا ہے۔ سارے سال میں بخشش سرٹیفکیٹ اتنے لوگوں کو نہیں ملتے جتنے یوم عرفات 9 ذوالحجہ کو اللہ کی طرف سے بخشش کے پروانے باندھے جاتے ہیں۔ اور ایک اور فرمان ہے آپ نے فرمایا عرفات والے دن جتنا شیطان روتا چلاتا اور ساتھ میں مٹی ڈالتا ہے پورے سال میں اتنا روتا ہے جتنے کو دل ہوتا ہے روز درمیان کا کیا مانا وہ کہے گا میری 7 سال کی محنت ضائع ہوگی، وہ میری 55 سال کی محنت ضائع ہوگی، اس مطلب 70 سال کی محنت ضائع ہوگی۔ اللہ نے سارے معاف کر دیتا ہے، پھر نمیں سے مصیبت کرنی ہے جو شیطان کرتا ہے۔ تو رحمان کیا فرماتے ہیں اب ہم سب علم کرتے ہیں۔ تو یہ سورتوں کے نام بھی وہی کی زبان ہے۔ سورت کا نام شعراء، شاعر کی جمع شعراء۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شاعروں کے بارے میں فرمایا وہ شعراء جتنا بھی مبابون
یہ مبتدا کی بات ہے. آگے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا جو ایمان والے ہیں حیا والے ہیں اور صالح کو بچیں. باقی تو بچیاں وہ بیوی کی تعریف کر رہا ہے, وہ گردن کی تعریف کر رہا ہے, وہ رخساروں کی تعریف کر رہا ہے, وہ کڑیوں کی تعریف کر رہا ہے, وہ ماما کی تعریف کر رہا ہے, پھر ان کے پیروں کی تعریف کر رہا ہے, یہ ساری دن کی تعریف کر رہا ہے. جب بات کر جاتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بندے جو ایمان حیا اور ایمان صالح والے ہیں شعراء میں سے وہ کرتے ہیں. حضرت حسان بن ثابت شاہ اسلام رسول پاک کی مجلس ہے, وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں. حضرت دیوان حسان بن ثابت یہ اہم عربی کے سلیبس میں, دیوان حسان بن ثابت واضح عربی کے سلیبس میں المفضل ساری کتابیں میں نے پڑھائی بھی ہیں. اللہ کے فضل سے دیوبند کے دائرے میں مظفر ہوا. فاضل عربی کے سلیبس میں یہ ساری ادب کی کتابیں الافراد, یہ ناول ہے. منفلوطی شاعر ہے بڑا مصری, اس کا ناول ہے, یہ بھی افراد اس کے سلیبس میں. تو حضرت انسان فرماتے ہیں شق له من اسمه ليجله ذو العرش محمود وهذا محمد. اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے رسول پاک کا نام الگ دیا ہے. عرش والے کا نام محمود ہے, عرش والے کا نام محمد ہے. پھر اور کیا فرماتے ہیں, وہ بتاتے ہیں مسئلہ یہ ہے من قلم ترکت عین, آج تک کسی آنکھ نے تیرے سے زیادہ خوبصورت سونا دیکھا ہی نہیں. سمجھا؟ پھر ایک اور جگہ تو حضرت کی کہہ رہے, حضرت کیوں پریشان ہوں گے؟ پریشان ایک فوٹو کی شاعر کے بھی چلو میں پرانا ہی جانا بلا دیتا ہوں. احسن من قلم ترکت عین واجمل من قلم والد النساء. آج تک محمد کی تیرے سے خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں, کوئی ماں جان نہیں سکی, کسی آنکھ نے اتنا خوبصورت دیکھا نہیں. تو یہ خوبصورت اشعار رسول پاک میں پڑھے گئے امام الانبیاء کا اس طرح کو شاعری کرتا ہے. یہ نور انداز ہے, وہ کیا انداز ہے؟ گاواں دے بچڑے ہنسنے ہوندے, گاواں دے بچڑے ہنسنے ہوندے, موتی چوک چگائے ہو کھارے ہو مٹھے نہیں ہوندے, موتی چوک چگائے ہو. ایک اور شاعر ہے جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز اس کملی والوں نے بتلا دیا جنرل اشاروں میں. جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا, نکتہ وروں سے کھل نہ سکا, وہ راز اس کملی والے نے بتلا دیا جنرل اشاروں میں. وہ کیا ہے؟ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. کہاں پیدا ہوا میں رحمان, رحمان کون ہوتا ہے؟ آگے یاد ہے اللہ نے میں بتا دوں کون ہوتا ہے. سورہ رحمان کے نام کا تعلق ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان الشمس والقمر بحسبان. آگے حالات بأي آلاء ربكما تكذبان. دس دینے کی کیا اتنے لوگوں نے باتیں سنا, جیسے کہ حافظ صاحب سنا رہے تھے قرآن منزل کہ سورہ الرحمن ہے, الرحمن فبأي آلاء پھر فبأي آلاء سلام دے رہے تھے. بابے ہر مصیبت توڑے ہوئے, اللہ نے بابے نے دیا سلام دے رہا کہ بابے نے آپ کو بلنے والے وہ دعا مقام فبأي آلاء. ان بابے کو پریشان ہو گئے, میں نہیں ہے پھر پوچھتے رہے کہ مطلب کی اب بڑا میں نہیں پتا لا آمد کو پتا نہ نصیب تو صبر کو پتا تو نہ بابا نے پتا. اختلاف اس مسئلہ ہے تاکہ تمہیں پتا لگے کہ باقی نہیں کر رہا ہے, لیکن عظیمان ہے کوئی بتا کر لگے ہوتا. شعراء سورت کا نام ہے, اللہ تعالیٰ نے نام رکھا ہے اور ابتدا ہوتی ہے حروف مقطعہ سے.
قرآن مجید میں 29 صورتیں ہیں جن کے ابتدا میں ایک عرب ہے، 3 صورتوں میں 2 عرب ہے، 3 عرب ہے، 4 عرب ہے اور 1 صورت ہے۔ اور لطف کی بات معذر باری کا صاحب، ہر زبان کے اندر 3 چیزیں ضرور ہوگی، اسم فعل اور حرف، اسم فعل اور حرف۔ اور ایک باریک ترین بات گرامر کی یہ ہے کہ جن حرفوں کو یعنی جن صورتوں کا ایک حرف کیا ہے، نون، کاف، صاد، ان 3 حرفوں میں ایک حرف والی بھی تینوں چیزیں موجود ہیں۔ نون حرف ایک ہی حرف سمجھتے ہیں، الگ الگ سمجھتے ہیں، اگر ایک سمجھتے ہیں 28 اور 14 حرف ہیں حروف مقطعات میں جو اللہ نے 29 صورتوں میں تقسیم کیے ہیں۔ ایک اتنا بڑا چیلنج تھا ساری دنیا کے ماہرین تعلیم کو، اللہ رحم باقی ساری کتاب بڑی سر اس کا مسئلہ نکال تو ارشاد ہوتا ہے رسول پاک نے فرمایا اللہ عالم بالمرادین ہے، واضح ہے اس کی یہ آیات ہیں۔ تو رسول پاک اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ تو ظاہر مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ایمان نہ لائے تو اپنی جان کو ضائع کرنے میں جتنے آپ پریشان ہوتے ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ اس میں اشارہ ہے مبلغ جب محنت کرتا ہے، استاد جب محنت کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پڑھانے بھی آتا ہے تو پڑھنے والے گھر چلے جائیں، اٹھ کے چلے جائیں، آنکھیں بند کر لیں، سو جائیں، تو بھی جائیں، اس وقت خوشی نہیں کریں گے تو ان کا تو ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ غور کرنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ وسلم سرکار جو بیان کرتے ہو، تبلیغ کرتے ہو، بات کرتے ہو، لوگ نہیں مانتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے ہیں، کبھی پاگل کہہ دیتے ہیں، کبھی کہتے ہیں دیوانہ ہے، کبھی کہہ دیتے ہیں اور دوسرے معاندین کام کرتے تھے اگر آپ رسول ہیں تیرے سر فرشتہ کیوں نہیں آیا، تیرے سر ایسی نشانی کر کے آگے کیوں نہیں آئی، تیرے پاس باغ اور کھجوروں والے فلاں فلاں شہر کوئی نہیں، تیرے پر چشم والی زمینیں کوئی نہیں۔ اس کا بھی جواب دیا ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہتے ہیں کوئی خرق عادت ایسی نشانی تیرے ساتھ ان کے لیے ہم نازل کر دیتے ہیں فَصَلْ فَغَمْدَتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، تو پھر ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، پھر ان کے سامنے کھڑے نہ ہو سکتے۔ میں کوئی ڈراوا بھیج دیتا ہوں، ایسی نشانی بھیج دیتا ہوں، اس پہ شرمندے ہو کر مغلوب ہو کر گردن میں اٹھا سکتے تھے۔ اس بات کو وہ طلب کر رہے ہیں لیکن آپ کی رسالت کو نبوت کو خیر اللہ فرماتے ہیں ہاں میں ڈالا یہ نہیں کرنا یہ کرنا ہے۔ اتنا ٹائم ہم اعتراض کرتے ہیں اللہ خود کی گال آ گئی، اللہ یہ مطلب کیسے سنتے ہیں، کوئی کہتے ہیں مولوی صاحب کو پہلی دفعہ سنیں، کوئی کہتے ہیں یہ نمی بھی گال سنی تھی۔ جب سارا پورا کٹا دیا ساری زندگی اس نے پڑھانا سننا نہ سمجھا جب میں کب چلا یہ اللہ پہلے جواب دیتے ہیں ارشاد ہوتا ہے فقط الزموا جٹلا دیا انہوں نے رسولوں کو، تعلیمات کو، نبی کریم کو جنت میں جائیں گے۔ جب وہ رب جائیں گے تو شرم نہیں ہوتی، وہ بہت سنتے ہیں ہم لوگوں سے۔ جب پروگرام کو بات ہے لوگ جائیں گے تو کہیں گے گاڑی آ جائے تو اسے آگے تیرے کا وہاں پر کوئی نہیں، یہ بکواس کرتے ہیں مقابل ہے اللہ نے عزت کر جاؤں گے پور نہیں، میں نکاح شادیاں کروں گا ان کے کے ساتھ بیوی ہو جائے۔ اور یہ بھی اللہ نے غلام کے بعد ہمارے رسالت کے لیے جردن مردن سارے کھائے وہ پتیاں جو ہم نے اگائی ہیں، ایک ہی زمین ہے، ایک ہی ایکڑ ہے، اس کے اندر کھیرے بھی لگے ہوئے ہیں، خربوزے بھی لگے ہوئے ہیں، میری طرف اور اس کے اندر گنا بھی لگا ہوا ہے، کنارے پہ بانس لگا ہوا ہے، وہاں سے جانور سوتا ہے اوپر کھائی لیکن مہمان کے اندر تو شاہی ہے اگر وہ بندہ ساری زندگی کھا کر گنا تو شرم ہے آپ بنایا کس نے۔ آپ کو پتہ نہ میں کئی بار کہتے ہیں انار کا گانا کھول گانے الگ دکھا دو الگ الگ جدا کر دو، سارے مولوی سارے سنی باقی جو بتی تبلیغی پیجن والے مجاہدین پٹیاں والے پھوپھو والے چھوٹی والے سارے جمع کرو اور کرو تو گانے اس کا دکھا دو جس کا اللہ نے کٹ دیے تھے سارے پڑھ یہ شہری سرکار تو ویسے سرکار شادی سرکار یہ مذاق بنایا اللہ نے سب تو نے نام رکھے اللہ کوئی سلطان قربان دلیل حاضر نہیں فرمائی۔ تو پھر ارشاد ہوتا ہے
بس ان نبی ذالک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین، میں اس طرح نشانیاں موجود ہیں، جاری کی فصل ہو رہی ہے، اس کے اندر طرح طرح کی ذرا ہوتی ہے، کسی نے پھر خوب سمجھایا ہے، موجے دریا میں تو، آبشاروں میں تو، دست و صحرا میں تو، بوساروں میں تو، ذرے ذرے سے ظاہر جلوہ تیرا ہم ہے بندے تیرے، اور تحقیق کو لگے پھل پھول پتیاں نباتات حیوانات کے لیے سارے سلسلے میں کبھی نہیں کرتا، اور جب جا کر زمین پر جب تو پتا چلے عموری نگم بھی کس طرح ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم دانے کو ہم پھاڑتے ہیں، کسان کی بیوی کہتے ہیں وہ دانے کی طرف گئے ہیں، وہ کہتا ہے میں زمین میں پکڑ رہا ہوں، اس سے پھر رہتی ہوئی جب تھوڑا سا دانے پھر ہوگی ہم زمین پر پکڑ دیے، آواز آتی ہے پھر کرنا چاہیے میں نے اپنی زمین مخلوق کو فرمان جاری کر دیے، تیرے پیٹ کے اندر میری مخلوق کا ایک ایک دانے کا تیرے امانت ہے، تیرا جگر پھاڑ کے میں نے ایک ایک دانے کا 100 دانا ہے، تو کہاں ہوتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے تو تیرے پتر کی ذات الہی نے دلت میں دعائی نے میرے پیرا نے بولی ہے میرا دل طریقہ ہے، آؤ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی پوچھے، ہم اس پر غور کریں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین میم، روحن مقدات ہیں اللہ مرادی تین آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، لعلک باخر نفسک، اے رسول کریم شاید کہ آپ ظاہر کرنے والا اپنی جان کو، اللہ یکون مؤمنین کے وہ اگر ایمان نہ لائیں، ان نشأ ننزل علیہم من السماء، اگر ہم چاہتے تو ہم ان پر ایسی خلق عادت نشانی آسمان سے نازل کر دیتے، غلت آناتهم لها خاضعین، پھر ان کی گردنیں جھک جاتی، شرمندے ہو کر اپنے سر بھی نہ اٹھا سکتے، وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث، نہیں آئی کبھی کوئی نصیحت رحمان سے، نہیں کوئی نیا بیان، نئی تعلیم، نئی راہ ہے، الا کانوا مگر اذا کر اللہ کی نئی مصیبت شروع ہو گئی تھی، نئی جدید زبان کو تمام کہتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو رسول پاک فرمان ہے بارشیں پڑا کیوں نہیں ہوتی، کتنے لوگ نماز صدقہ پڑھ رہے ہیں، کتنے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، ملک میں رات ہیں، فرمان رسول ہے جب لوگ عشر زکات دینا بند کرتے ہیں، ہم پانی بند کر دیتے ہیں، بارش میں نہ کرتے ہیں، اگر چرند پرند مال مویشی نہ ہو اللہ فرماتے ہیں ایک قطرہ آسمان سے پانی کا نہ آ گیا، ہم نے کبھی اور ہی نہیں کیا، کیا ہوتا ہے، ارشاد ہوتا ہے فقط جو گلاب لیا ہونا فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو پھر آئیں گی خبریں جو وہ مذاق اڑایا کرتے سب کچھ حاضر ہو جائے گا، اولم یروا الی الارض، انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا، کم انبتنا فیہا، کتنا کچھ ہم نے اس میں اگایا، من کل زوج، زوج جوڑے کو بھی بولتے ہیں، اجناس اقسام کو بھی بولتے ہیں، اتنی عمدہ قسمیں اس اندر جو غلط جاتے ہیں اور جو اس طرح چارہ جاتے ہیں، جو غالب بھی ہے رحم کرنے والا کبھی ہارا نہیں، ہمیشہ جیتتا ہے۔